الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے قسط وار ہمارے پروگرامز جاری ہیں، اور اس میں صرف ہم محمد علی مرزا ہی نہیں بلکہ محمد علی مرزا کی طرح جو ہے ان کے ہم نوا ہم پیالہ، جو ان کی سوچ کے حامل جو لوگ ہیں کہ جو ہماری آستینوں میں گھسے ہوئے ہیں، ہم ان کا بھی پردہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ فاش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے رافضیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت والجماعت کے اندر بیٹھ کر جو ہے رافضیت پھیلا رہے ہیں، ان سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی امت کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اور امت محمدیہ ہے، ان کو آگاہی کرنا یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا علامہ وحید الزماں ٹونگی کا، علامہ وحید الزماں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک پرانی تیسیر الباری ہے، صحیح بخاری شریف کی ترجمہ اور اس کی شرح، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی شرح جو ہے علامہ وحید الزماں صاحب نے کیا ہے، اور اس طرح سے تقریباً جو ہے وہ پوری سیاہ ستہ، مسلم شریف بھی اور ترمذی بھی اور ابو داؤد بھی، ابن ماجہ بھی، نسائی بھی، ان کا ترجمہ جو ہے انہوں نے، ان صاحب نے، علامہ وحید الزماں صاحب نے جو ہے ان کا ترجمہ کیا ہے۔ دراصل ان کا ترجمہ کس وجہ سے ہوا؟ بات یہ تھی کہ ان کا ترجمہ جو ہے پورے پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور لوگ، لازمی سی بات ہے، ترجمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں بھی بخاری شریف جاری ہے چھپ کر ان کا ترجمہ جا رہا ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف۔ اب بتانا یہ ضروری ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کی سیریز کے حوالے سے کہ یہ جو ترجمہ جو نقل کر رہا ہے یہ بالکل وہی ترجمہ کے اندر جو تشریح دیتے ہیں، حواشی جو چڑھاتے ہیں یا جو اس کی جو شرح کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ علامہ وحید الزماں صاحب جو ہے وہ شیعہ تھے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اکثر من الناس لا یعلمون، کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ علامہ وحید الزماں جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو ہے ان کا جو تعلق تھا وہ تعلق جو تھا وہ شیعہ کے عقیدے کے ساتھ تھا۔ پہلے وہ شیعہ تھے، پھر غالباً حنفی ہوئے، پھر حنفی غیر مقلد ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غیر مقلد کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ تشیع کی طرف چلے گئے، شیعت کی طرف چلے گئے۔ تو انہوں نے جب حنفیت کا مذہب چھوڑا تھا تو اس وقت انہوں نے ترجمہ کیا کتابوں کا، اور جیسے کہ اہل علم بات کو جانتے کہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی، اور نواب صاحب کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ابھی تک ان کے اندر جو ہے وہ تشیعت کے جو ہے وہ اثرات تھے۔ خیر، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، ہم اس مسئلے کے اوپر کبھی کسی اور دن کسی اور لیکچر میں بات کریں گے۔ لیکن ہمارے پاس جب ان کی کتابیں چھپ چکی ہیں اور ان کے ترجمے آ چکے ہیں اور ان کے حواشی آ چکے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ترجمے کی جگہ پر آپ نے جو ہے دارالسلام کے جو ترجمے ہیں بخاری شریف کے، مسلم شریف کے، جیسے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں سنن نسائی شریف دارالسلام کا جو ترجمہ ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ترجمہ فوائد شیخ محمد امین کے ہیں، تخریج جو ہے وہ شیخ حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا ہے۔ اس طرح سے ان کی جو دیگر کتابیں ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ دیکھیں جامع ترمذی ابھی آئی ہے، اور شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالی کی جو ہے اس قسم کی ان کی جو ہے ماشاءاللہ سیاہ ستہ کا ترجمہ وغیرہ آ چکا ہے۔ میں نے یہ اس لیے یہاں رکھ کے آپ کو بتایا کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جی یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ ترجمے آ چکے ہیں۔ اب ان کے ترجموں کے اندر غلطیاں کیا ہیں میں وہ ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ان کے اندر شیعت کا بہت بڑا اثر تھا، اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ بغض رکھتے تھے۔ جی میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک جملہ نقل کیا، اور ایک تو پہلے یہ کہ ان کے اندر جو ہے وہ شرکی عقائد بھی تھے، یہ وسیلے کے بھی بڑے قائل تھے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرے ہاتھ کے اندر جو ہے تیسیر الباری ہے،
صحیح بخاری کی شرح جو ہے ان کی علامہ وحید الزما صاحب کی ہے، اور یہ جلد نمبر جو ہے 5ویں جلد ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے اس کا 526، اور یہ جو ہے نعمانی کتب خانے سے چھپی ہے، آپ لے سکتے ہیں اس کو نعمانی کتب خانے سے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے، پوری بات نقل کرتے اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عاضی کرنے لگا امام حسن کے طفیل اللہ ہم کو معاف کر دے، امام حسن کے طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ ہم کو معاف کر دے اور ہم پر رحم کر۔ بمجرد امام حسن کے نام مبارک سننے کے میرا غصہ جاتا رہا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اب بتا رہے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے جو ہے نبی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے طفیل مجھے معاف کر دے۔ یہ پوری تفصیل ہے، لیکن انہوں نے اللہ سے معافی مانگی ان کے طفیل میں، جبکہ جو ہے وہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا چاہیے، کسی ذات کا وسیلہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ رافضیوں کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے ہاتھ میں ایک اور یہی اسی کتاب کی تیسر الباری آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ جلد نمبر جو ہے وہ 3 ہے، اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 587 جو ہے اس کے اندر یہ ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جو میں نے چاہا کہ آپ کو اس بات کے حوالے سے جو ہے آگاہ کر دوں۔ یہ دیکھیں یہ کیا لکھتے ہیں، یہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی جو ہے وہ کنیت یہ تھی، ان کا نام یہ تھا، ان کے والد کا نام تھا، ان کا والد کا نام ابو سفیان تھا، جو حضرت وسلم سے برابر جنگ کرتے رہے اور آخر میں مجبور ہو کر مسلمان ہوئے، جبکہ روایات کے اندر یہ مجبوری کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ معاویہ حضرت وسلم کے منشی بھی تھے اور 20 ہجری میں دمشق میں مرے، 82 سال کی عمر پائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ کی ٹون دیکھیں، 20 ہجری میں دمشق کے اندر مرے، صحابی کے لیے لفظ مرے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ان بابوں کی طرح یہاں نہ کہا کہ معاویہ کی فضیلت، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ باب ذکری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ باب ذکر ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مناقب کے اوپر بات نہیں کیا کہ اس طرح سے باب قائم کر دیتے کہ باب مناقبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دراصل جو ہے ان کے شرط کے مطابق وہ حدیث نہیں تھی جو ان کی فضیلت کے حوالے سے تھی، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ انہوں نے اس باپ کو اور اس باپ کے تحت ان کا جو ذکر کیا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا کہاں کیا ہے، کون سی جگہ پر کیا ہے، تو وہ ہے کتاب المناقب، یعنی صحابہ اکرام کی فضیلتوں کے باب کے اندر پورا چیپٹر قائم کیا ہے، پوری بک قائم کی ہے، اس بک کا تحت جو ہے امام بخاری نے یہاں یہ باب قائم کیا ہے۔ اور ان کے اصل میں ان کی شرائط پر وہ حدیث نہیں تھی جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ہے، اللہم جعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، ان کی شرائط پر نہیں تھی، لیکن انہوں نے عام لوگوں کو چکما دے دیا، عام لوگوں کو دھوکہ دے دیا اور یہ بتا دیا کہ ان کے بارے کے اندر جو ہے وہ کوئی صحیح حدیث واضح نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے، معاویہ رضی کے منشی بھی تھے اور سن 20 ہجری میں دمشق میں مرے، 82 سال کی عمر پائی۔ امام بخاری نے اور بابوں کی طرح جو ہے یہ نہیں کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، یہ رضی اللہ عنہ یہ نہیں لکھ رہے، یہ جہاں بھی معاویہ کا نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رافضیت کے جو ہے کتنے بڑے اثرات ان کے اندر ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد ہی نہیں ہے۔ پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ مترجم کہتا ہے کہ صحابیت کا ادب اگر ہم کو مانے نہ ہوتا تو ہم معاویہ کے حق میں بہت کچھ کہتے، لیکن سچی بات یہ کہ ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی الفت اور محبت نہ تھی، اور امام حسن کا انتقال ہوا تو کہنے لگے کہ ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا، الیاذ باللہ۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ کے اسم کی محبت نہ تھی۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی محبت نہ تھی۔ ارے بھائی ان کا جو ہے وہ بالکل جو ہے ان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی یہ بات بالکل جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے برابر ہے۔ کیوں کہ حلیۃ الاولیاء کے اندر ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذکر فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت قیام کرتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں، تو یہ بات سن کر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آستین سے اپنے آنسو پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں یہ جو علی جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے ہی اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ بڑے ہی اللہ کے نیک بندے ہیں، بڑے ہی پرہیزگار ہیں۔ آپ بتائیے کیا اگر ان کو ان کے دل میں ان کی محبت نہ ہوتی، جیسا کہ جو ہے
محمد علی مرزا کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اور اسی طرح سے علامہ وحید الزماں کے دل کے اندر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں ہے. یہ کیسے القابات نکل کرتے ہیں؟ کہتا ہے کہ یزید پلید نے اور ان کے باپ نے جو ہے نعوذ باللہ خاندان نبوت کو تباہ کر دیا. آپ دیکھیں یہ بات تیسیر الباری میں لکھی ہے، ابھی تو اور کئی دوسری کتابوں کے دلوں نے گل کھلائے. میں کہنے سے میرا مراد یہ ہے کہ یہ بندہ آخری میں شیعہ ہو گیا تھا. میں سارے اہل سنت والجماعت بھائیوں سے جو ان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے گزارش کروں گا ان کے ترجمے نہ پڑھیں. ان کی جگہ پر دارالسلام کے جو ترجمے آ چکے ہیں ماشاءاللہ بہترین ترجمہ ہے، آپ ان کو لیں اور ان کو سنیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اور سنت کا فہم دے. یہ معاویہ رضی کے دفاع پر ہماری تیسری قسط ہے، انشاءاللہ چوتھی قسط انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ آپ سے بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.